کرائے اور آپ جمع کرواتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن کام، کیونکہ یہ ایسی مسجد ہے جس میں لگا ہوا کام آئے گا۔ یہاں مسجد میں پیسے کھانے والے کرپشن والا صاحب نہیں، لہذا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے بن جائے اور آپ کے بچے یہاں سے تعلیم حاصل کریں۔ پہلا نقطہ جو عرض کرنا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، بہت ایک طویل میں ذہن بنا کے آیا تھا مگر تھوڑا سا اس کو محدود کرتا ہوں۔ میری طبیعت تعلیم و تربیت والی ہے کہ میں ساری عمر میں تعلیم و تربیت میں رہا ہوں۔ پچھلے تقریباً 30 سال سے میں نے تعلیم اور تربیت میں کام کیا۔ ناروے میں یورپ میں 25 سال سے ہوں، وہاں بھی تعلیم اور تربیت میں کام کیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یورپ میں بھی ان کا حال یہ اور پاکستان میں بھی مجھے ایک دفعہ بلاتے ہیں، دوبارہ نہیں بلاتے، ان کے تو باتیں سخت کرتا ہے۔ اس لیے سخت کرتا ہوں، آج ہمارا معاشرہ مریض ہو چکا ہے اور جو مرض دیکھ سکتا ہے وہ اس کا علاج نہ کرے تو مجرم۔ علماء کو حکم، حضرت علامہ محمد یار فریدی زیدہ مجدو میرے برادر بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ پاک بابا جان سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو جلال عطا فرمائے۔ بابا جی آخری مرتبہ جب ناروے تشریف لائے اور جب بھی آئے تو پہلے میرے پاس آتے ہماری سینٹر میں، بہت شفقت فرماتے، اپنا بیٹا کہتے، اللہ کے ان کے درجے بلند فرمائے۔ اور ایسے علماء کے ہوتے ہوئے جو آپ کے پاس 50 چک میں ہیں، میرے جیسوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی حالت کو جانتا ہوں، اتنے پڑھے لکھے صوفی لوگ، روحانیت سے تعلق رکھنے والے، آپ کی تربیت کا فکر کرنے والے، یہ آپ کے پاس ہیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ آج علماء کی قدر نہیں اور نیک علماء کی بالکل بھی نہیں۔ جو ذرا فن خان قسم کے علماء ہوتے ہیں نا، وہ اپنا آپ منوا لیتے ہیں اور وہ تھوڑا سختی بھی کرتے ہیں، جو نہ مانے اس کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو بیچارے درویشی میں خدا سے ڈرتے رہتے ہیں ان کی بالکل اتنی لوگ عزت نہیں کرتے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی عزت کرتے۔ میں باتیں اس لیے سخت کرتا ہوں، میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اگر اصلاح نہیں ہے تو تقریروں کا رسم و رواج کا فائدہ نہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے عرس کے معمولات اور مقاصد کیا ہیں اور آج ان عرسوں کا حال کیا ہے۔ اس کو قرآن و حدیث کی صورت میں ہم نے سمجھا۔ جو عرس کا تصور حدیث ہی اور قرآن پاک میں ملتا ہے وہ آج سے 100-200 سال پہلے تک چلتا رہا اور ختم۔ اب جو عرس ہوتے ہیں ان میں بہت سارے عرس جو ہیں وہ میلہ بن گئے ہیں۔ میلہ لگتا ہے، دکانیں لگتی ہیں، لوگ موج مستی میلہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایسے عرسوں کے اندر کتے لڑائی جاتے ہیں، مرغے بٹیروں کی لڑائی ہوتی ہے، پھر ناچنے والیاں آتی ہیں، میں ادب سے مسجد نرم لفظ بول رہا ہوں، پھر بھنڈ آتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، 100 لکی رانی سرکس کو بھی بلایا جاتا ہے اور طرح طرح کی دکانیں لگتی ہیں۔ کیا ہے عرس؟ یہ 50 سے 60% یہی ہے اور جو اوپر 40% عرس رہ گئے ہیں، میں ان کو تھوڑا سا اور اگر غور سے دیکھوں اور آپ بھی جانتے ہیں، وہ عرس ایک جلسہ بن گئے۔ جو عرس ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، موجودہ عرس بھی ایک جلسہ بن گیا اور ان جلسوں کے اندر بعض جس طرح محفل نعت کی شہروں میں ہوتی ہے، بعض عرس محفل نعت بن گئے۔ ہلا گلا، پوسٹر بڑے بڑے چھپوانے، پیروں کی بھی گردنیں کاٹ کے اشتہاروں پہ لگی ہوئی ہے، ہر کی تصویر ضروری ہے، ڈیکوریشن کا سامان بہت زیادہ ہے اور شو بازی بہت زیادہ ہے۔ جبکہ عرس ان ولیوں کو ہوتا ہے جو شو بازی سے بہت دور ہوتے ہیں، وہ آج بھی کی ساری پسند ہوتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ وہ بھی شو بازی کرتے ہیں۔ صاحبزادوں کا باقاعدہ میک اپ ہوتا ہے جو سجادہ نشین گدی پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ایسے رسم و رواج بن گئے کہ جو فضول ہو، اس سے ثواب کم ملتا ہے، میں نفی نہیں کرتا، مگر شو بازی زیادہ ملتا ہے۔ میں سوچتا ہوں ہماری نئی نسل جو آج پیدا ہو رہی ہے، یہ ایسے عرسوں کو سوچ کے کیا سوچتی ہوگی؟ جب دیکھتی ہے عرس کیا سوچتی ہوگی؟ کیا حضور علیہ السلام ایسے مجلس کرواتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام تابعین ہمارے دادا جان اور فلاں وہ اس طرح کا عرس کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔
وہاں اتنے مہمان ہوتے تھے، تو جو مجھے بلا لیتے ہیں واسطے اس پہ، اور جا کے وہاں وہ ماحول دیکھتا ہوں تو میں پھر برس پڑھتا ہوں. جب برس پڑھتا ہوں تو پیر صاحب، میں اپنے دعوے سے بات کر رہا ہوں، پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو کہا اس سے دور رہو، اس کو نزدیک مت کرو، بھئی ہماری دکان خراب کرے. میں نے عرس میں سرے عام ان کے سامنے یہ کہہ دیا. یاد رکھیں، اور بھی پیر آپ کو پتہ ہے جب عرس ہوتا ہے نا اور بھی پیروں کو بلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں نہیں، ہم ہی پیر ہیں، یہاں پیر کیا ہے؟ ہم ہی ہیں. چچا جی یہ بیٹھے ہیں، ہمارے کزن ہیں، بھائی ہیں، یہی پیر ہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ فرق دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو علماء کو دیا کریں، جو خدمت گزار ہیں، نعت خوانان ہیں، ان کو دیا کریں، مگر سیدوں کو بنا نہ دیں، کیونکہ یہ تو خرچ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا اس پہ بھی نہ خرچ کریں، صداقت کا مت دیں، ان کا لگنے دیں. تو وہ جب بہت سارے مشائخ اور پیر جمع کرتے ہیں، کیوں بلا کرتے ہیں؟ میں نے خود، کیونکہ میں اندر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. وہ کہتے ہیں 10 پیر آئیں گے، 20 40 مرید آئیں گے، ہمارا جلسہ ہوگا، کچھ نہ کچھ وہ اپنا مرشد اٹھے گا تو ویل بھی دیں گے، ہماری رونق بنے گی. یہ نہیں کوئی سوچتا. کوئی اچھا صالح انسان بناؤ، ایسے بزرگ بلاؤ جن کی آنے سے خدا خوش ہو جائے. عرس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم. عرس تب مقبول ہوتا ہے جو اللہ اور رسول راضی ہو، اور ان کے بعد سید رسول شاہ صاحب سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راضی ہو جائیں کہ میری اولاد بیٹھی مجھے یاد کر، اور باادب طریقے سے کریں. اگر یہاں بیٹھے ہوں کا وضو نہیں ہے تو یہ مجلس قبول ہوگی؟ بے وضو کی وجہ سے کیا کرنا؟ لہذا وضو کی تلقین کر کے اس کی تلقین کرنی ضروری ہے. تو میں اس لیے پہلا نقطہ جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج کے عرس میلے، مجلسیں، محفل نعت اور ایک سالانہ پروگرام بن گیا ہے، عرس کم ہو. اس لیے میں نے سوچا کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو عرس کا تصور پہلے سمجھوں. دوسرا نقطہ جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں، میں تعلیم دے رہا ہوں، میں تربیت کر رہا ہوں. تقریریں بڑی کرنی آتی ہیں. میں نے پورے پاکستان میں تقریری مقابلوں میں ٹاپ کیا، میں گولڈ میڈل ملا مجھے، رج بیٹھا ہوں تقریریں کر. اب صرف چاہتا ہوں کہ کچھ اچھے نقطے کسی کو مل جائے، دل روشن. ناروے میں 25 سال سے ہوں، 15 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ، کافروں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ان کا ایک نقطہ آپ کو بتا، جتنے مسلمان ہوئے آئے امام کلمہ پڑھاؤ، شاہ صاحب کلمہ پڑھاؤ. میں نے ان سے پہلے پوچھتا ہوں، بتائیں آپ کیوں کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو کیا چیز اسلام کی پیاری لگی؟ تو میں آپ کو ساروں کا ایک مشترک نقطہ بتا رہا ہوں. ایک چیز جو سب میں مشترک تھی وہ کیا تھی؟ ایک اسلام کی بات سمجھ آئی ہے تو مسلمان. مختلف چیزیں سمجھ آئی لوگوں کو، مگر بتا رہا ہوں ایک سمجھ آئی تو مسلمان. مثلا وہاں اسلامک سینٹر کے ہمسائے میں اوسلو میں ایک عورت مسلمان ہونے آئی، اس کی عمر 40-45 کی تھی. اس کو 2 پاکستانی فیملیاں لے کے آئے، دوپٹہ بھی دیا، پاکستانی سوٹ بھی دیا ہوا اور کور ہو کے آئی. میں نے اس کو لائبریری میں بٹھایا، دونوں فیملیاں ساتھ بیٹھ گئی. شاہ صاحب سے کلمہ پڑھا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بیٹی اللہ تجھے خوش رکھے، مبارک ہو. حضور پاک نے فرمایا جب کوئی مسلمان ہونے آئے تو اے میری امت کے علماء، جو کوئی کافر مسلمان ہونے آئے پہلے اسے میری طرف سے سلام بھیج. سبحان اللہ، کہ تجھے ہمارے نبی نے سلام بھیجا. کیوں بلا؟ تاکہ اس کا دل اسی وقت میری طرف ہو جائے کہ کتنے کریم نبی ہیں کہ میرے لیے پہلے ہی سلام بھیجتے. میں نے پوچھا ہے میری بہن بتا تجھے اسلام کی کون سی چیز زیادہ پیاری لگی کہ تم مسلمان ہو رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے زیادہ اسلام نہیں پڑھا. اس نے کہا میں نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا، میں نے اسلام کے اوپر کوئی لٹریچر کی کتاب آج تک نہیں پڑھی. تو میں نے کہا سمجھ کیا ہے یہ اسلام کی؟ کہتی ہے میں جس مکان میں رہتی ہوں وہ بلڈنگ ہے 5 فلور کی، اس میں پہلے فلور پہ مسلمان پاکستانی رہتے ہیں، دوسرے پہ میں رہتی ہوں، تیسرے اور چوتھے میں بھی پاکستانی رہتے ہیں. جب ان کے گھر میلاد ہوتا ہے مجھے کھانا فری بھیجتے ہیں.
جب ان کے گھر عید آتی ہے مجھے میٹھی چیزیں سوئیاں اور گوشت والی عید پہ گوشت کچا گوشت بھی فری مجھے دیتے ہیں. جب پاکستان چلے جائیں تو وہاں سے میرے لیے گفٹ لاتے ہیں, نئے کپڑے لاتے ہیں, اچھے اچھے جوتے لاتے ہیں, کوئی پاکستان کی کلچرل گفٹ میرے لیے لاتے ہیں. یہاں کسی کی شادی آ جائے تو مجھے کہتی ہیں آپ بہن ہو ہمارے گھر آنا, وہ مجھے حال میں مہمان کے طور پہ بلاتے ہیں اور فری کھانا دیتے ہیں. میں نے ایک دن صرف ان سے پوچھا ہے, یہ چند دن پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا ہے, بتاؤ مجھے آپ گفٹ فری کیوں دیتے ہو, کھانا ہر وقت مجھے فری کیوں دیتے ہو, عید میں کھانا کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے ایک بات کہی, اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے ہمسایہ مان جانا, ہمسایہ تمہارا بہن بھائی ہے, اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کرنا ہے جس طرح بہن بھائیوں کو کھانا دیتے ہو اس کو بھی دینا ہے. اچھا یہ تم بہن بھائی سمجھتے ہو؟ اس نے دوسرا پوچھا کہ کیا یہ تمہارا دین ہے؟ اس نے کیا ہاں یہ ہمارے دین کا اخلاق ہے, مہمان ہمسائے کا خیال کرنا. اس نے کہا اچھا اتنا سونا دین ہے مجھے اس کا کرنا پڑا. سبحان اللہ. کیوں بات بتا رہا ہوں آپ کو, اندازہ کریں اس کے دل پہ صرف ایک نقطہ کھلا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ہمسایہ بہن بھائی کی طرح ہوتا ہے, اس لیے پیار کرتے ہیں, اور یہ ان کا دین کا اصول ہے. جب یہ دین کا یہ اصول ہے تو باقی کتنے خوبصورت ہوں گے. ایک نقطہ کھلا ہے تو مسلمان ہو گئے. اس لیے میں چند نقطے آپ کو عرض کے پیش کرتا ہوں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری. ہمارا حال یہ ہے, ہر جمعے کو خطاب سنتے ہیں مگر بدلتے ہیں. امام ہمیں بتاتا ہے سچ بولو جھوٹ نہ بولو, حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ, کسی پہ ظلم مت کرو, کسی کے حصے پر قبضہ مت کرو. حضور کی حدیث ہے کسی نے ایک گز بھی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال کے قبر سے کھڑا کیا. کسی نے قرضہ واپس نہ کیا اس وقت تک قبر میں اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک قرضہ ادا نہیں. اکثر قرضے والے خوابوں میں آتے ہیں, یاد رکھیں جس پہ اوپر قرضہ ہو, مجھے کئی لوگوں نے خواب بتائے جس پہ قرضہ ہوتا ہے وہ ضرور بچوں کو آپ کو ملتا ہے اگر اللہ توفیق دے. فرعون نہیں ملے گا, یزید اپنے بچوں کو نہیں ملے گا, جو خوش قسمت ہے وہ ملے گا. مجھ پہ فلاں کا قرض ہے اس کو دے دیں. ابھی پچھلے مہینے مدنی صاحب نے مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمائی. مدینہ طیبہ میں 30 سال رہے, فوت ہو گئے مدینہ شریف میں, جنت البقیع میں دفن ہونے کا شرف ملا. دادا جی بھی ادھر شرف ملا. کہتے ہیں فوت ہوتے دوسرے دن مجھے, تیسرے دن امی کو, چوتھے دن چچا جی کو, بہن بڑی کو ملے اور میرے اوپر 3 روپے دودھ والے کا قرضہ واپس کرو. کون سے نقطے بتاؤں آپ کو, 3 روپے معاف نہیں ہوئے. مدنی صاحب کہتے ہیں ہم اٹھے, امی جی حضور سے باجی نے بھی اگلے دن سارے جمع ہو گئے کہ ابا جی مجھے ملے. وہ کہتے ہیں مجھے ملے. سب کو کہا 3 روپے دودھ والے کے دینے ہیں, میں قبر میں پھنسا ہوا ہوں واپس کرو. جب آپ کے ہاں جنازہ ہوتا ہے, جنازہ پڑھتے ہیں نا آپ, تو کیا اعلان ہوتا ہے, بھائی جس نے ابا جی سے لینا دینا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لیتا ہے. بڑا بیٹا جو ہوتا ہے اس سے, بعض چچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب چچا جی سے رابطہ کر لیتا ہے. جس نے لینا دینا بھائی ایک اعلان ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے بھلا؟ اس لیے کہ یہی مسئلہ پوچھ کرتا ہے. یہ پہلا نقطہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں, خدا را بندوں کے ساتھ معاملات صحیح کر لیں ورنہ جان نہیں چھوٹے, ورنہ جان نہیں چھوٹے. حضور علیہ السلام کی اس میں حدیث پیش کر کے اگلا نقطہ پیش. حضور علیہ السلام کی بعض حدیثیں اتنی پیاری ہیں, ساری ہی پیاری ہیں, مگر بعض وہ ہیں, میں طریقہ بتاتا ہوں, اصول حدیث ہم نے پڑھے ہیں. بعض حدیثیں وہ ہیں صحابی نے سوال کیا تو حضور نے جواب میں حدیث فرمایا. بعض حدیثیں وہ ہیں کوئی واقعہ حادثہ کوئی معاملہ آ گیا حضور نے اس پہ فیصلہ فرمایا حدیث بن کے. کوئی کافر آ گیا اور کوئی معاملہ سامنے آیا, جنگ ہو گئی تو حضور نے کچھ فیصلہ فرمایا, حدیث پاک آ گئی. بعض حدیثیں وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد میں نماز کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں, حضور کی رحمت جوش پہ آئی, خود کوئی بات کوئی بڑا موتی نکال کے حضور نے امت کی جھولی میں.
ان موتیوں میں سے یہ بہت بڑا موتی ہے کہ آپ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام موج میں آ کے فرماتے ہیں ایکم المفلس، ایسے آبیو بتاؤ تم میں مفلس کون؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، مفلس فلوس سے بنا ہے، جو عرب میں گیا اسے پتہ ہے فلوس روپے کو کہتے ہیں، روپیوں کو کہتے ہیں، مفلس بے فلوس، جس کے پاس پیسے نہیں، جس کے پاس کچھ بھی کھانے کی ضروریات نہیں۔ عرض کیا حضور مفلس ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ تو کوئی جائیداد ہو اور نہ کوئی پیسہ ہو، نہ کوئی چیزیں ہوں کہ جس کے ساتھ گزارا، اسے مفلس کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں مفلس وہ ہے جو دنیا کے اندر بہت مالدار ہو، لیکن قیامت کے دن جب آئے گا اس کے ساتھ اعمال، نیک اعمال بھی بڑے ہوں گے، حاجی صاحب ہوں گے، اس نے مسجدیں بنوائی ہوں گی، صدقے زکاتیں دیے ہوں گے، غریبوں کو بڑے خیراتیں کیے ہوں گے، اتنا پہاڑ نیکیوں کا لے کے آئے گا، مگر گاؤں کے اندر چودھری بھی ہوگا، لمبردار بھی ہوگا، فن خان بھی ہوگا، وہ بڑا تگڑا بدماش بھی ہوگا، وہ ایم ایل اے ایم پی اے بھی ہوگا۔ جب قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کا پہاڑ، دولت بھی، اللہ کریم آتے ہیں حساب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نیکیاں ایک طرف ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے اس کے خلاف کسی کا دعویٰ تو نہیں۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ سامنے اکٹھے ہو جائیں گے، روئیں گے اللہ کے سامنے حشر میں، مولا اس نے مجھے تھپڑ مارے اور میرا قصور نہیں تھا، مولا اس نے میرے مکان اور جائیداد اور پلاٹ پر قبضہ کیا، مولا اس نے میرے بیٹے کو قتل کروایا، اس نے فلاں کڈنیپ کیا، عورتیں آئیں گی مجھے اس نے اغوا کر کے ریپ کیا۔ وہ چھپی ہوئی چیزیں تھیں یا اکثر لوگوں کو پتہ بھی تھا مگر کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی روک سکے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اتنے دعوے دار ہیں، آ جاؤ اس کی نیکیاں بانٹنا شروع کرو، تھپڑ والے کو اتنی نیکیاں، قتل والے کو اتنی نیکیاں، جس کی ٹانگ توڑی ہوئی ہے بازو اتنی نیکیاں، ساری بانٹتے جاؤ۔ حضور نے فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ بھی باقی باقی۔ اب کیا ہو، بندے کھڑے ہوئے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، فرمایا جائے گا ان بندوں کے گناہ اس کے اوپر لادنا شروع کرو۔ وہ جن کا قصور کیا ہے، جن پہ ظلم کیا ہے، ان کے گناہ لے لے کے اس کے اوپر رکھتے جائیں گے، جتنی نیکیاں تھیں اس سے بڑا پہاڑ گناہوں کا اس کے ساتھ ملا دیا جائے۔ فرمایا سارا حساب ختم ہوگا تو وہ اس وقت دوزخ کا حقدار ہو چکا ہوگا، حکم ہوگا اس کو اٹھاؤ دوزخ میں پھینکو، کیونکہ حج، نماز، زکات، روزہ وہ تو غریبوں میں بٹ گیا، اب ان کے گناہ ان کے سر پہ آ گئے، اٹھا کے اس کو دوزخ میں پھینکو۔ فرمایا وہ سب سے مفلس ترین امتی ہوگا کہ جو نیکیاں لے کے آیا ساری ضائع ہو گئی اور گناہ کچھ بھی نہ تھا اور وہ سارا اس کے سر پہ آ گیا۔ وہ پردہ تھا اللہ کا پردہ تھا، جب وہ پردہ اٹھا تو گناہگار تھا، اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا۔